أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معزز مہمانان گرامی، آج کی یہ خوبصورت تقریب اسمائل فوڈ پاکستان کے 10 سالہ دور، کامیابی کے دور، کامرانی کے دور کی خوشی میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. محمد حماس CEO اسمائل فوڈ پاکستان اس تقریب کے صدر بھی ہیں، اس تقریب کے ذمہ دار بھی ہیں. ان کی محنت کو، ان کی مشقت کو اور ان کی سیلز کو، ان کی جتنی بھی سیلز کی زندگی ہے، میں ان سے بہت قریب سے واقف ہوں. 2014 میں جب میں نے پہلی بار محمد حماس کو دیکھا، کبھی ہری پور میں، کبھی حویلیہ میں، کبھی مانسیرا میں، کبھی مظفر آباد میں اور کبھی واہ کینٹ کے اندر میری ان سے پہلی ملاقاتیں ہوئیں، تو اس نوجوان کو اس وقت بھی ان کی عمر بہت کم تھی. میں نے ان کو ہمیشہ محنت کرتے ہوئے اور ہمیشہ مشقت اور سیلز کے میدان میں ہمیشہ مستعد دیکھا اور ہمیشہ میں نے انہیں ایکٹیو پایا. تو اس وقت جب ہم نوکریاں کر رہے تھے تو یہ بچہ سیلز کے کام میں اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی خاطر اور اس کی جد و جہد میں دن رات پلاننگ کر رہا تھا. اور ہم کل بھی نوکری کر رہے تھے، آج بھی نوکری کر رہے ہیں، لیکن اس سے ثابت کیا کہ اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی محنت اور اپنی جو مشقت ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اس نے ثابت کیا کہ وقت کے ساتھ آج ہم وہیں کے وہیں ہیں، مگر مجھے اس بچے پہ فخر ہے کہ اس نے اس وقت ثابت کیا، دن رات پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی. ہم کمپنیوں والوں سے اس نے آئیڈیاز لیے اور اپنے کاروبار کے لیے دن رات فکر مند رہتا. بارش ہو، برسات ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سختی ہو، نرمی ہو، جیسے بھی حالات، اس کو میں نے دیکھا تو اس نے بہت صبر آزما حالات کے اندر یہ اپنے کاروبار کو پھیلایا. اور آج میں 10 سالہ تقریبات پہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، آج کے نوجوان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف اس کو حوصلہ اور اس کو ہمت افزائی کی ضرورت ہے. تعلیم کی کمی کے باوجود اس نے آج تک اپنی تعلیم کو کبھی کسی میدان میں اس کی کمی کو کبھی اس نے خاطر میں نہیں لایا. اور آج ماشاءاللہ جدید ترین سہولیات سے آراستہ یہ اس نے ویئر ہاؤس تعمیر کیا اور اپنے برانڈ کو پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ روایت سے ہٹ کے اس نے جدید ترین خطوط پر اپنے اس کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ باخدا یقین کریں کہ صرف حوصلے کی، ہمت افزائی کی ضرورت ہے آج کے نوجوان کو. اور جب وہ اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کرتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے کامیابی نہ ملے. تو میں انہی گزشتہ کئی سالوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ بڑی رفاقت ہے، دل کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے.
تو میں نے اس کی ماشاءاللہ تربیت بھی دیکھی، والدین کی جانب سے اس کی اخلاقی تربیت، علمی تربیت، اور اتنے ادب والا بچہ کہ جس نے اپنی زبان، اخلاق، بیان، قول، قرار سے آج تک اپنا ایک مقام اور اپنی ایک عزت بنائی ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے قابل فخر بچہ ہے۔ آج تک میں نے یہ دیکھا کہ مشکل سے مشکل اور ٹائم کے اندر بھی میں نے اس کو اخلاقی لحاظ سے کبھی بھی زوال کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علم، ادب اور زبان، بیان میں ماشاءاللہ تمام ریٹیلر اس چیز کے بڑی اچھی طرح گواہ بھی ہیں، اور شاید والدین کی اتنی اچھی تربیت کی وجہ سے آج یہ اس مقام پر موجود بھی ہے۔ تو آنے والے تمام دوستوں کو یہ تھوڑی سی تفصیل بتانا ضروری تھی کہ یہ آج کا یہ جو فنکشن ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آج کا یہ جو 10 سالہ دور، اس سے پہلے جب ہم نے ان کے والد صاحب کو دیکھا 2012-13 میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے مارکیٹ کے اندر ایک بڑا خوبصورت ایک کاروباری جو ہے وہ نظام متعارف کروایا۔ اسی برانڈ کو انہوں نے بڑی ڈیجیٹل انداز میں آگے کی جانب بڑھایا، اور اسی تسلسل کو محمد حماس نے اپنے والد صاحب کی دعاؤں کے ساتھ ایک اس مقام پہ پہنچایا کہ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک بادب اور بہت زیادہ ایک اچھے فرزند کی حیثیت سے اپنی شخصیت کو بھی منوایا، اور اپنے کاروبار کی جو سلطنت تھی اس نے ایبٹ آباد سے ہی نہیں، مظفر آباد سے لے کے کشمیر کی وادیوں تک، حویلیاں کے بازاروں تک، واہ کینٹ کی جتنی بھی آپ دیکھ لیں مارکیٹ، آج ماشاءاللہ اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ تقریب اسی کی خوشی میں آج منعقد کی گئی ہے۔ تو آپ کا قیمتی وقت زیادہ نہیں لیتے، اب میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ہارون صاحب سے۔ یہ ماشاءاللہ فارمیسی کی دنیا میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہاں موجود ہیں، اور ان کی فارمیسی کی یہاں ایبٹ آباد کے اندر کئی برانچیں موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر ہارون صاحب آئے اور وہ نعت خوانی کے لیے میں ان کو زحمت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ہارون صاحب۔ درود شریف۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ
کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جناب انصاف میڈیکوز ایبٹ آباد سے ڈاکٹر ہارون صاحب، بہت خوبصورت نعت انہوں نے پڑھی کہ سلام ان پر کہ جس نے بے بسوں کی دستگیری کی۔ آج میرا خیال ہے کہ اصل دیکھا جائے تو یہی روح ہے اسلام کی کہ جس نے آج بے بسوں کی، بے کسوں کی اور غریبوں کی جس نے دستگیری کی، میرا خیال ہے وہی سب سے بڑا اسلام کا پیغام یہی ہے، اور اسلام کی معیشت کا بھی یہی اصول بھی ہے۔ تو ڈاکٹر ہارون صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا، تو یہ بھی مولانا ظہیر الدین صاحب کو میں زحمت دوں گا کہ وہ تقریب کے سے خطاب فرمائیں اور اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، وقت کی کمی کی وجہ سے بغیر تمہید کے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج کی یہ مجلس میں یوں کہوں گا کہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اور اس مجلس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک حلال رزق کمانے کی ابتدا کی جا رہی ہے. حلال رزق کمانے کے ترقی پر یہ اعزازیہ تقریب ہو رہی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں تعلیم ملتی ہے تجارت کی، ہمیں ترغیب ملتی ہے تجارت کی، ہماری رہنمائی کی جاتی ہے تجارت کی. یعنی اسلام ہرگز تجارت سے منع نہیں کرتا. جائز جدید تقاضوں کو اپناتے ہوئے جتنی بھی اپنے کاروبار کو وسعت دی جائے، دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، ایک ذہن ہے. وہ ذہن یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں لفظ تقوی آتا ہے کہ انسان تقوی کیسے حاصل کرے، تو اس کے لیے ذہن میں خاکہ آتا ہے کہ ہمیں سر پہ ٹوپی پہننی پڑے گی، ہمیں ہاتھ میں تسبیح لینا پڑے گی، ہمیں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اللہ اللہ کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم تقوی حاصل کر سکیں. اور عموماً ہمارے ہاں اسی خیالات کو پروان چڑھایا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. تقوی آپ ہر راستے کے اندر، ہر عزم کے اندر، ہر ارادے کے اندر حاصل کر سکتے ہیں. میں تقوی کی مختصر سی تعریف کروں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ احباب کی. میں کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور صرف 5 سے 10 منٹ اپنی گفتگو کروں گا. انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو آگے کام آئیں گی. میں تقوی کی تعریف کرتا ہوں بڑے مختصر، کہ انسان اپنے عمل کے اندر، اپنے قول کے اندر اللہ کی رضا کو مقدم کر لے، اسی کا نام تقوی ہے. مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی کام کریں، اس کام سے پہلے ہم سوچیں کہ آیا یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس کام سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، میرے اس کام سے شیطان خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. 2 صورتیں ہیں، ایک اللہ کی رضا ہے، ایک شیطان کی رضا ہے. آپ اپنے اس عمل کو، اس قول کو، اس فعل کو اس سانچے کے اندر لے آئیں. جب آپ اس سانچے کے اندر لے آئیں گے تو ہر کلمہ کو اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی رضا کا سبب ہے یا شیطان کے رضا کا سبب ہے، یا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے یا شیطان کی خوشنودی کا سبب ہے. یہ اندازہ ہر مومن لگا سکتا ہے. اپنے عمل کو اس سانچے کے اندر لے آئیں اور اس کو پرکھیں. جب دیکھیں کہ میرا یہ عمل اللہ کی رضا کا سبب بن رہا ہے تو یہ عمل کر گزرے، اسی کا نام تقوی ہے. اسی کا نام تقوی ہے. چاہے آپ تجارت کی دنیا کے اندر ہوں، آپ زراعت کی دنیا کے اندر ہوں، آپ ملازمت کی دنیا کے اندر ہوں، کاروباری دنیا کے اندر ہوں، جہاں جس جگہ پر ہو، جس حال میں ہو، جو بھی عمل کرو اس عمل کے اندر اللہ کی رضا مقدم کر دو، اسی کا نام تقوی ہے. حالانکہ آج ہم یہ چیز نہیں کرتے. ہم اپنے اعمال کو، اپنے امور کو، اپنے اقوال کو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اس میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا مقدم نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے کاموں کے اندر برکت ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہے، نہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی یہاں زمانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے. اور اس قسم اٹھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی اہمیت بتلا دی کہ وقت کتنا اہم ہے. آپ دیکھیں انسان کے پاس بہت سے سرمایے ہیں، مال و دولت کا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن ایک سرمایہ وقت بھی ہے. وقت ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر یہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہرگز نہیں. ایک انسان کے پاس مال و دولت ہے،
وہ اس سے چلا جائے، نقصان ہو جائے، وہ کوشش کر کے دوبارہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے بعد بڑا کاروبار ہے، اس کے پاس مال ہے، زمین ہے، بہت کچھ ہے، اگر وہ چلا جائے اس سے، وہ دوبارہ کوشش کر کے وہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وقت ایک ایسا سرمایہ ہے، یہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ اس کا حصول ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا حصول ہم نہیں کر سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، در حقیقت انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب یہاں زمانے کی، وقت کی قسم کھائی گئی، اس کے بعد یہ بتلا دیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس خسارے سے کیسے نکلے گا، اس خسارے سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکالے گا؟ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے 4 اصول بتلا دیے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 امور اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیے ہیں کہ انسان اپنے اوقات میں ان امور کا خیال رکھے گا تو اس کا وقت قیمتی ہوگا۔ سب سے پہلے جو بتلایا گیا ہے وہ ہے ایمان کا لانا، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، وہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، وہ اللہ پر یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اور دوسرا عمل بتلا دیا کہ نیک اعمال کرے، اور تیسرا بتا دیا کہ اچھے اور نیک کام کرے اور ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرے، اور چوتھا بتا دیا کہ خود کو برائیوں سے روکے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکنے کی نصیحت کرے۔ تو عزیزان محترم، میں اپنے بات کو اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سارے تاجر احباب بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر احباب جو ہیں وہ وقت کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہی ہے جو ان کی تجارت کو آگے بڑھا سکتا ہے، یہ وقت ہی ہے کہ وہ اپنے تجارت کو صحیح معنوں میں وقت نہ دے تو وہ گھاٹے میں جا سکتے ہیں، خسارے میں جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاجر سویرے دکان کھولتا ہے، رات کو دیر سے بند کرتا ہے، اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو وہ وقت دیتا ہے، وہ رات کو بہت سا منافع کما لیتا ہے۔ وہ اپنے تجارت کو بہت کم وقت دے، وہ رات کو خسارہ کما لیتا ہے۔ تو اس لیے کہ وقت کی اہمیت جاننا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمانے اور وقت کی قسم کھا کر اس اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں تاجروں کے لیے بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصادقین والشہداء، ایماندار تاجر، سچا تاجر قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں تجارت شروع کی جاتی ہے، اس کے اندر ہم دینی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہماری رہنمائی نہیں ہوتی، لہٰذا جو بھی کاروبار شروع کریں، جو بھی آپ تجارت کے جس شعبے کے اندر جائیں، تو آپ علماء کرام سے دین اسلام کی رہنمائی لیں۔ جو جائز صورتیں ہیں، ان جائز صورتوں کے اندر جب آپ اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر تجارت کریں گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنایا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بے حد مشکور ہوں سردار جہاں زیب صاحب کا اور ان کے صاحبزادہ حماس کا کہ آج انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کاروبار کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے بھی کاروباری احباب یہاں موجود ہیں، اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو حرام سے محفوظ فرمائے، رزق حلال کے وافر مواقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب
محترم مولانا حضرت ظہیر الدین صاحب بہت زبردست انہوں نے سورہ عصر کی تفصیل اور تفسیر بیان کی، اور دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کی مکمل خطاب جو ہے وہ اس سورہ عصر کے اندر موجود ہے. بس پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی ہیں. اب میں حاجی جہانزیب صاحب ہماری اس محفل کے روئے رواں اور سمائل فوڈ پاکستان کی آج کی اس تقریب کے صدر اور سب کچھ ہمارے لیے جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام قابل عزت جناب سردار حاجی جہانزیب صاحب کو اس تقریب میں اس پنڈال میں مدعو ہونے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. وہ ان کا بھرپور طریقے سے تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں، پھولوں کی پتیوں کو نچھاور کر کے ان کا استقبال کریں، ان کی دعاؤں سے اور ان کی محبتوں سے یہ آج کی تقریب کی ہے. ہم ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں. تمام دوست حاجی جہانزیب صاحب کو یہ بڑا فخر کا بڑا عزت کا مقام ہے کہ آج ایک کامیاب کاروباری سوچ رکھنے والا میرا بھائی محمد عماز اس مقام پہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آج ماشاءاللہ یہ ویڈیو جائے گی اور یہ عزت کا مقام ہے. حاجی صاحب کے لیے بھی بہت فخر کا مقام ہے کہ انہوں نے اتنے تابعدار فرما بردار نیک بچے کو جو ہے تربیت دی. ان کی تربیت ان کا اخلاق آج ماشاءاللہ تعالی یہ تقریب اس چیز کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ حاجی صاحب کی ماشاءاللہ جانشین محمد عماز یہ بھی عماز کے لیے بھی قابل فخر بات ہے، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. تو تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. جہاں ان کے روابط ان کے کاروبار کے تعلقات کی وسعت نہ ہو کوئی جگہ ایسی نہیں. اور ماشاءاللہ 70s سے 80s سے اور 90s کے دور میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بھرپور جوانی کا بیش قیمت وقت پنجاب میں سندھ میں اور کہاں سفروں میں اور کامیابیوں میں سرکاری نوکریوں میں، مگر ان کی یہ سب باتیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال موجود پیدا کرتی ہیں کہ انسان ہر حال میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے عزائم اس کے ارادے اس کے خیالات اس کے وہ سربلند ہوں اور اس کی منزل کو وہ سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی تقریب آج ماشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ آج شاید ہمارے نصیب میں یہ آتی کہ آج ہم اپنے والد صاحب کے سامنے کوئی ایسے کارہائے نمایاں پیش کرتے کہ وہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوتے اور ہم ان کے سامنے ہمیں دنیا کو دکھانے کا موقع ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی بڑی عزت کی بات ہے. میں حاجی جہانزیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ یہاں پہ تشریف لیں سامنے ہمارے. بڑی مہربانی، شکریہ. آپ کی محبتوں آپ کے خلوص اور آپ کی عزت کا بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حاجی جہانزیب صاحب کو کہ وہ اپنا اور اپنے کاروبار کے حوالے سے نئے ساتھیوں کے سامنے یہ اپنا سفر زندگی سامنے رکھیں. آپ کا شکریہ. حاجی جہانزیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس پیارے دوستو، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہر انسان کو. کہتے ہیں کہ اس میں ساری زندگی لگ کے اصل جو اللہ نے کامیابی ہے وہ پیارے دین میں رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ دین کو لے کر چلیں گے اور دنیا داری بھی اللہ چمکا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں عطا فرمائے. تو میں نے اپنی زندگی میں بہت بچپن سے لے کر بہت محنتیں کی ہیں مثلا ہر شعبے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو مجھے اصل کامیابی دی ہے وہ دین کی دی ہے. کہ جب میں مارا جگہ پھرتا تھا، لیکن یہی ہوتا تھا کہ پوری نہیں پڑھ سکتی تھی.
پیسہ تو بہت دیکھا ہے اور کمایا بھی بہت ہے، تعلقات بھی بہت بنے ہیں، لیکن یقین جانے اللہ نے جو عزت دی ہے، جب میں اصل مقصد پہ لگا ہوں تو اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ میری ایک ہی خواہش تھی، آیا کہ جب لاہور میں کوئی ایسے ملاد وغیرہ ہوتے تھے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، لیکن آخری مایوسی ہوتی تھی، اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا یا اللہ آخرت بنا دے، دنیا بھی اور آخرت۔ کوئی پیسہ کوئی کامیابی نہیں ہے، زندگی میں ایمان آ جائے تو سب سے بڑی کامیابی ایمان کی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جتنا ایمان ہوگا اتنا اللہ کامیاب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موبائل کی شعبے میں، میرا ہول سیل کا کام تھا، چائنا سے میں شپمنٹ منگواتا تھا، اور یہ سارے اس علاقے میں بڑگرام تک، لاہور سے لے کر بڑگرام تک یہ ٹوٹل میرا ہول سیل کا کام تھا۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ میموری کارڈ جو ہے، یہ 100 MB کا یہ کارڈ، میموری کارڈ جو تھا اس کا تقریباً 1000 روپے کا تھا۔ تو میرا اس کا سیٹ اپ یہ حساب لگا دیں کہ لاہور سے لے کر کراچی تک جس طرح اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے، اس طرح میرا اس کا کاروبار تھا میموری کارڈ کا بھی۔ تو آخری یہ ہوا کہ 2005 میں جب میں نے یہ شروع کیا ہے اپنا موبائل کا کام، اس سے 2005 سے شروع کیا تھا، تو اس میں آٹے کی تھیلی جو تھی وہ تقریباً 500 روپے کی تھی۔ تو یہ 500 سے 1300 کی ہوگی، تو مجھے ایک عجیب و غریب فکر لگی کہ یار میں کس کمرائی میں پڑھوں، اور یہ میموری کارڈ جو تھا وہ تقریباً آ گیا جی 1000 روپے سے 200 روپے کا آ گیا۔ کفایاتی جو ہے وہ سستی ہوتی آ رہی ہے، اور اصل جو ہمارے معاملات ہیں وہ اسمان پہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو بڑا اس چیز کا افسوس تھا، اور میرے عموماً بڑگرام کے کافی دوست بھی ہیں، مثلاً اس پورے علاقے میں مجھے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ حاجی صاحب موبائلوں والے، اور مجھے چلانا نہیں آتا تھا موبائل۔ تو اللہ نے مجھے اس میں رزق دیا، کہتے حاجی صاحب اتنے نام کیسے یاد کرتے ہیں؟ اور میرا یہ تھا کہ میں یہ منصر مرکز میں صبح آتا تھا، سارے دکاندار شنکیاری روڈ والے یہ جتنے بھی ہوتے تھے میں مرکز میں ان کو مار دیتا تھا۔ ادھر میں نے صبح پہنچا، وضو کیا، صلاۃ و حاجت کے نفل پڑھے، گاڑی میں میرا ایک ڈرائیور ہوتا تھا، کہتا حاجی صاحب کے پاس ایک بندہ ہے۔ تو ادھر سے میں سب کے بل بناتا تھا، اور جس طرح اخبار پھینکتا ہے اس طرح موبائل پھینکتا تھا۔ اور مجھے کئی دوست یہ بھی کہتے تھے، ایک امجد بھائی ہیں منصرے کے، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑی عزت سے کام کیا آپ نے۔ میں نے کہا جب اس میں فکر یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی میں کل اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یار میں کس کاروبار میں پڑ گیا ہوں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موبائل کا کام 2007 میں کوہستان دوپہر میں وہ جدھر ڈیم بنتا تھا اس کے اوپر ہماری کراچی کی جماعت تھی، چلے میں سلانہ چلے میں تھا۔ تو رات کو تقریباً تراویح کے بعد رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور میں نے تقریباً 11 بجے وہ مثلاً اسی تراویح پڑھنے تو بعد اسی جناب آؤٹنگ لی ذرا ایک جگہ بیٹھ جاتے سی جا کے، تو اتنے 2 مفتی حضرات سی کراچی دے، تو میں کہ یار آج تو میرا موبائل کا کام ختم، میں نے آج اللہ سے بہتر کر لی ہے کہ میں نے موبائل کا کام نہیں کرنا۔ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب بزرگوں سے مشورہ لے لیں، میں کہ اچھا یار دیکھی جائے گی جو کچھ ہوئے گا، لیکن میں نے آج کے بعد بڑگرام تک میرا ایسا تھا کہ جس طرح مثلا موبائل کا کام اس پورے علاقے میں بہت پھیلا ہوا تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر میں نے پنڈی میں فیکٹری بنا لی، اور آہستہ آہستہ اس سلسلوں میں چل گیا۔ تو بھائی سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے، مکمل کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں جتنا دین ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا۔ بھائی یہ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیں کہ دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ ہر کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ یار میں دکاندار تو بن چکا ہوں، میں کسی چیز میں ہم نمکو بیچنے والے بھی بہت ہیں، مٹھائیاں بیچنے والے بھی بہت ہیں۔ تو میں ادھر صاحب بیکری کی جب اوپننگ ہوئی تو وہاں میں مجھے بلا لیا، کہتے ہیں حاجی صاحب مٹھائی چیک کرائی۔ میں نے بیٹھ کے اس مٹھائی کو کھایا، میں نے کہا جی مٹھائی تو نہیں اچھی، میں آپ کو لاہور کی مٹھائی کھلاؤں گا۔ برفی تو وہ ہوتی ہے جو منہ میں رکھو تو کھل جائے، اس کو کہتے ہیں برفی۔ تو یہ تو جی پتہ نہیں کس چیز کی برفی بنی ہوئی ہے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، کاروبار تو کر ہی رہے، لیکن ہر بندہ یہ سوچے
کہ یار میں نے کاروبار کرنا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارا یہ نمکو کا ہی کام ہے، کراچی سے آتی ہے نمکو۔ یہاں سے میرے جس طرح بھائی نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پورے پاکستان میں مثلا کوٹے تک بھی چلا جاؤں گا تو میں رات کو کسی کے ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ پورے پنجاب میں جا کے کسی کے گھر ٹھہروں گا۔ اور میرا یہ نہیں کہ یہ مثلا اس کا کام ٹریننگ، اللہ نے مجھے بے بہا کام دیے ہیں پیسے میں بھی، اور ایک ایسا بھی کام اللہ نے مجھے دیا کہ جس میں ڈیلی کا 4 سے 5 لاکھ روپیہ مجھے ملتا تھا، لیکن میں غلامی نہیں برداشت کرتا تھا۔ مجھے کئی دوست بھی کہتے ہیں ایسا بے وقوف ہے، میں نے کہا یار عزت سے کام کروں گا۔ اور یہ کسی نے کہا کہ یہ چائنا اسٹک وغیرہ آتی تھی، سب سے پہلے میرے پاس آل پاکستان کی ڈسٹریبیوشن تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ یار اس کا مسالہ جو ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ پھر اس پہ وضاحت ہوئی کہ بھائی حرام میں مزہ ہوتا ہے، کہ یہ جو چائنا والے مسالہ بیچتے ہیں یہ مسالے میں مسائل ہیں۔ اب مثلا جس طرح جو چیز مثلا اس کے بعد بس میں نے چھوڑ دیا وہ کام۔ ہر کام کو ریسرچ کریں کہ جس کام میں اللہ کی مرضی نہ ہو بھائی وہ کام نہ کریں، وہ کام کریں جس میں 100% اللہ کی منشا ہو۔ تو بھائی یہ ہمارا نمکو کا بھی جو کام ہے یہ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں مہنگی ہے، لیکن اس میں ملاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی۔ تو بس باتیں تو بہت ہیں جی کرنے والی، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں سب کا آنا مبارک ہو جی سب کو، اور سب کا بہت بہت دل گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بندہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے آیا ہے ہمارے پاس، تو بھائی اس کا میں بہت مشکور ہوں۔ تو بس یہی معاملے ہیں جی، اور معاملے تو بہت ہیں، اب وقت بھی کم ہے۔ عمر بھائی کریں بات۔ آج صاحب کی ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی تاریخی اور بہت زیادہ باتیں ہیں، تو انہیں سے ہم نے بہت کچھ بھی سیکھا۔ تو ابھی میں شکیل صاحب پشاور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ وقت کی قلت اور اختصار کے ساتھ اپنے تقریب کے حوالے سے اور اسمائل فوڈ پاکستان کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، سب کو میں اسمائل فوڈ پاکستان کی جانب سے، حماس بھائی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا۔ حماس بھائی سے میری بہت دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے۔ آج ہمیں موقع ملا کہ حاجی صاحب نے اپنی جتنی بھی سکسیس سٹوریز ہے وہ ہمیں سنائی ہے، اور ہم نے مجھے یہ لگا کہ ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ جی بہت سی مشکلات اپنے کاروبار کو آپ نے اگر اس حد تک لے کے آنا ہے کہ جی آپ کی کامیابی حاصل ہو تو اس کے لیے آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے دین کے حوالے سے حاجی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی تقویٰ کے لحاظ سے اور تجارت کے لحاظ سے بھی حدیثیں سنائیں۔ تو اس سب کے پیچھے ایک محنت ہے حاجی صاحب کی۔ میں اسپیشل ان کو ڈیڈیکیشن دوں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج اگر حماس یہاں پہ ہے اور اس مقام پہ ہے یا ان کا کاروبار اس مقام پہ ہے تو اس کے پیچھے ایک والد صاحب کی محنت ہے۔ اگر یہ والد صاحب ان کی یہ محنت نہ کرتے تو حماس ہو سکتے کوئی اور کاروبار کر رہے ہوتے یا کوئی نوکری چھوٹی موٹی کر رہے ہوتے جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کی ساری جو کریڈٹ ہے اور خراج تحسین ہے میں یہ ساری ان کی والد صاحب کو دوں گا کہ یہ ان کی محنت ہے۔ تو ان کے لیے ایک دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تالیاں ہونی چاہیے۔ حماس بھائی نے اس سے پہلے بھی کوئی کاروبار میں قدم رکھا تھا لیکن چونکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ سکسیس نہ ہو سکی، تو ابھی دوبارہ انہوں نے اپنے جو ذاتی کاروبار اسمائل فوڈ اس میں انہوں نے جدت لائی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ ان کا ویئر ہاؤس ٹیکنالوجی سے پورا لیس ہے، اور آگے جا کے بھی ان کے ارادے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح جدید دور ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا کاروبار بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو نیک خواہشات ہیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔
اور میں وقت کی کمی کی وجہ سے ایک علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، اس کے اوپر یہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ شکریہ۔ معزز مہمانان گرامی، بس یہ آخری لمحات میں آج کی تقریب داخل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے ایک اہتمام بھی کیا گیا ہے کھانے پینے کے لیے۔ کوئی بھی مہمان تقریب کے اختتام تک یہاں سے نہ جائے، یہ خاص طور پہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے۔ اب یہاں پہ شارٹ کٹ ہم بلاتے ہیں، یہاں ایک حاجی صاحب کی اور اسماعیل فوڈ کے حوالے سے، بالخصوص حاجی صاحب کی زندگی اور ان کے سفر زندگی کے حوالے سے اور ایک ویڈیو تیار کی گئی ہے۔ اس کا سہرا، اس کی ساری کامیابی کا سہرا یہ محمد رضوان ہمارے ویب ڈیولپر ہیں جو لاہور سے مینیج کرتے ہیں اسماعیل فوڈ کو، اور آج کئی روز سے ہمارے پاس ہیں، اور اس تقریب کی تیاری میں یہ سارے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے میں، سائنٹیفک بنیادوں پہ استوار کرنے میں ان کا بہت بڑا حق ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں محمد رضوان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس حوالے سے آئیں اور اس ساری ویڈیو کو آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ رضوان بھی اپنی کم عمری میں اور نہایت انیشیل سٹیج پہ اس نے یہ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور ہماری بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ اسماعیل فوڈ کو اور اسماعیل فوڈ کے سارے یہ ٹیکنالوجی کو یہ مینیج کر رہے ہیں۔ تو میں محمد رضوان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے ویڈیو کو ایکٹیو کریں۔ اسماعیل فوڈز پاکستان کا سفر ایک نئی سوچ اور ہمت کا سفر ہے۔ ہر نئی شروعات میں مشکل ہوتی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ مشکلات اور نقصان کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے اپنی محبت کو دیکھا۔ کیا یہ کہانی صرف ایک کاروبار کی نہیں، بلکہ ایک جذبے کی ہے جو ہر مشکل کو جیت میں بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ساری کہانی کا حصہ بننا اور اسماعیل فوڈز پاکستان کے سفر کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ ہم آپ کو ایک ایسے سفر کی جھلک دکھائیں گے جو محنت، جذبے اور کامیابی سے بھرپور سے بھری ہے۔ ایک شائستہ آغاز، باپ کا خواب، بیٹے کا سفر۔ گلیات کے پرسکون گاؤں میں، جو کہ ایبٹ آباد کی گلیات میں واقع ہے، 1 جنوری 1961 کو جہازیب کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد سردار قیم خان پاکستان آرمی کے بہادر سپاہی تھے۔ جلد ہی ایک المیہ پیش آیا جب جہازیب کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہیں اپنی والدہ اور 2 بہنوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ مالی مدد کی پیشکشوں کو رد کرتے ہوئے جہازیب نے اپنی محنت سے خاندان کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا۔ صفر سے زندگی کی تعمیر۔ جہازیب اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ لاہور آ گئے اور اپنے ماموں بشیر کے گھر رہائش اختیار کی۔ ایک اسپیئر پارٹس کی دکان پر کام سے شروعات کی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنا خشک میوہ کا اسٹال مغلپورہ میں لگا لیا۔ والدہ اور بہنیں مدد کرتی، مونگ پھلی صاف کرتی اور مشروب تیار کرتی، جبکہ جہازیب اسٹال سنبھالتے۔ ایک ماں کا خواب، ایک بیٹے کی لگن۔ جہازیب کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ سرکاری نوکری کرے، جسے انہوں نے زراعت کے محکمے میں شامل ہو کر پورا کیا۔ 20 سال کی محنت کے بعد والدہ کی بیماری انہیں آبائی علاقے لے گئی، جہاں وہ وفات پا گئی۔ ان کی جدائی نے جہازیب کو مزید کامیاب ہونے کا حوصلہ دیا۔ قربانیاں اور نئے آغاز۔ جہازیب کی بڑی بہن نے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے خود کو غیر شادی شدہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ماموں کے ساتھ مل کر انہوں نے جہازیب کو شادی کے لیے آمادہ کیا، اور 1993 میں ان کی شادی اپنی کزن سے ہوئی۔ خاندان میں 2 بیٹوں، عمر کا 1994 اور محمد اماز 1995 کی آمد ہوئی۔ جہازیب نے اپنے کاروباری خوابوں کے ساتھ خاندانی ذمہ داریاں بھی نبھائی۔
छोटे स्टॉल से बड़ी कंपनी तक। 2015 में मोहम्मद अमाज ने समाइल फूड्स की बुनियाद रखी, जो जल्द ही मेयार की पहचान बन गया। 2017 तक ये हर घर का नाम बन गया, जहां उमर ने कारोबार को मजीद वसअत दी। गलियात मार्ट तरक्की की नई राह। 2019 में खानदान ने गलियात मार्ट के नाम से नया कारोबार शुरू किया, जिसकी क़यादत जहांज़ेब के बेटों ने की। मोहम्मद अमाज ने समाइल फूड्स पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाली और मेहनत, वफादारी और कारोबारी बसीरत के उसूलों को खानदान में मजबूत रखा। चैलेंजेस और कामयाबियां। हौसले की दास्तान। सफर चैलेंजेस से खाली न था। माली मुश्किलात और मार्केट के मुकाबले ने आजमाइश ली, मगर मेयार और ग्राहकों की तसल्ली ने समाइल फूड्स को मोतबर ब्रांड बना दिया। मुस्तकबिल का विजन। सरहदों से आगे। खानदान की ख्वाहिशात और मौजूदा हालात से आगे थे, और वो समाइल फूड्स को आलमी सतह पर ले जाना चाहते हैं। उनका मकसद तालीम और टेक्नोलॉजी में भी तनव्वु लाना है, ताकि वो दुनिया में बेहतर तब्दीली लाएं। एक मुस्तकिल वर्सा आने वाली नस्लों के लिए तरगीब। जहांज़ेब की कहानी मेहनत, अज़्म और खानदान की हिमायत की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने छोटे से आगाज के बाद न सिर्फ अपनी मेहनत से कामयाब कारोबार कायम किया, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। जब इंसान के पास हिम्मत हो और कुछ करने की चाहत हो, तो वो दुनिया की कोई भी रुकावट अबूर कर सकता है। आज उनके बेटे मोहम्मद अमाज की ख्वाहिश है कि इस कामयाब ब्रांड को ऑनलाइन लेकर जाएं और जदीद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए इसका दायरा वसी करें, ताकि उनका कारोबार और भी तरक्की करे और आलमी सतह पर पहचाना जाए। ये साबित करता है कि मेहनत और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल इंसान को हर मैदान में कामयाब बना सकता है। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आपने देखा कि ये 10 साला दौर से पहले का एक सफ़र है कि जो सरदार हाजी जहांज़ेब साहब की मेहनत और किस कदर मेहनत और किस कदर बुनियादी और किस कदर आगाज़ और किस कदर यानी मुश्किलात का इन्होंने ये हालात का मुकाबला किया। और मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले 2020 तक जिस स्पीड और जिस रफ्तार और जिस तेज बर्क रफ्तारी के साथ मोहम्मद अमाज ने अपने कारोबार को और इस कारोबारी सल्तनत को जिस तेज रफ्तारी के साथ फैलाने का अज़्म इरादा कर रखा है, तो ये लगता यही है कि ये आइंदा आने वाले सालों में ये बैनुल-अक़वामी तौर पे अपने आप को मुतारिफ करवाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने इस ब्रांड को पूरे पाकिस्तान से लेकर खैबर तक और फिर इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तौर पे भी इसको मुतारिफ कराने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अब मैं मोहम्मद रिजवान, वेब डेवलपर, समाइल फूड पाकिस्तान, इस नौजवान से दरख्वास्त करूंगा कि अपने सारे निज़ाम और काम के हवाले से और हमें आके अपने शुरकाए महफिल को जो है वो आगाह करें। मोहम्मद रिजवान, लाहौर से। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं समाइल फूड पाकिस्तान और इसका जो आईटी डिपार्टमेंट है, मैं उसका हिस्सा हूँ। आज का दिन ये हमारा बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज हम समाइल फूड पाकिस्तान की वेबसाइट और एक एप्लीकेशन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अगर हम आज समाइल फूड पाकिस्तान को देखें तो आज से पहले ये लोकल ब्रांड था, यानी फिजिकली मार्केटिंग की जाती थी। अब ये ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल पे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे फ़ख्र है कि आज हमारी वेबसाइट
اور اس کا پہلا دن ہمارے لیے بہت اہم ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے جس کو ہم عام لفظوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بولتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی چیز کیا ہے۔ اگر میں آج سے کچھ عرصے پیچھے چلا جاؤں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اپنا میسج کسی تک پہنچانا ہے تو ہمیں نہ کہ سیکنڈ، نہ کہ منٹ، نہ گھنٹے بلکہ دن لگتے تھے، جو کہ لیٹر اور ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا اور وقتاً بوقتاً اپنے ایڈریس پہ جاتا تھا۔ لیکن آج آئی ٹی کی بدولت ہمارا وہ کام جو مہینوں میں ہوتا تھا وہ سیکنڈ میں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو کہ smilefoods.com کے نام سے ہے۔ پہلے ہمارا کلائنٹ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چیز چاہتا ہے، کیا اس کی خواہش ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، لیکن اب اگر وہ ہمارے سے آن لائن پرچیز کرنا چاہتا ہے تو 1 کلک کے اوپر ہم اس کا جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم اس کے ایڈریس پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ یعنی ہماری ویب سائٹ کے اندر ایسی فنکشنلٹی ہیں جو یوزر انٹرفیس کو اگر کلائنٹ دیکھتا ہے تو اس کو کلیئر کٹ اور صاف چیزیں نظر آئیں گی۔ میں اگر یہاں پہ اس آرگنائزیشن کو یا پھر اس برانڈ کو دیکھ لوں تو یہ ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ 24 گھنٹے چلنے والا ہے۔ لوگ بیسیکلی سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں۔ ویب سائٹ ایک ایسی چیز ہے، ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی برانڈ کو 24 گھنٹے آن لائن رکھتی ہے۔ آپ نے صرف اپنی ایک ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہے کہ مجھے چیز کیا چاہیے، آپ کے دیے گئے ایڈریس پہ وہ پارسل پہنچ جائے گا۔ ہمارا گول صرف ایک اسمائل فوڈ پاکستان کو لیے نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ اگر ہم چائنا یا کسی اور کنٹری کو دیکھیں تو ان لوگوں نے بہت سی ٹیکنالوجی یوز کی ہوئی ہے۔ آج ہمارے پاکستان بنے کو 75 ایئرس ہو چکے ہیں، یعنی 75 سال۔ آج تک ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ابھی کے لیے اگر دیکھا جائے تو اسمائل فوڈ پاکستان ایک انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا ہے اور انشاءاللہ وقتاً بوقتاً یہ آگے موو آن کرے گا۔ اگر ابھی دیکھا جائے تو ایبٹ آباد کے اندر اس کا ایک جو ہے وہ ہیڈ آفس کہہ سکتے ہیں یا برانچ کہہ سکتے ہیں، لیکن آنے والے دور میں ہر ایک سٹی کے اندر اس کا ایک ویئر ہاؤس ہوگا جہاں سے آپ فزیکلی مال اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آنے والے دور میں اتنی ٹیکنالوجی پھیل جائے گی کہ آپ چاہ کر بھی فزیکلی کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے جو میرے سینئر ہیں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ میں نے سوال کیا کہ جو آنے والا جو دور ہے وہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے ایک الفاظ بولا اور اپنی بات ختم کر دی۔ وہی الفاظ میں آپ کے سامنے بولوں گا۔ بولا یہ کہ جو فیکٹریاں ہیں جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا، وہاں پہ روبوٹ کام کریں گے۔ یعنی اگر صاف لفظوں میں بتایا جائے، انسان کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہونا یا نہ ہونا، میں اس چیز کو نہیں بتاتا کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے بزنس کے لیے ٹیکنالوجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی آپ کے بزنس کو پروفیٹیبل بناتی ہے اور کم ٹائم آپ کا لگتا ہے۔
آج ہم نے اسمائل فوڈ پاکستان کی ویب سائٹ کا افتتاح کیا ہے، اور ہماری جو سوچ ہے وہ یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم ایک ایسا وے یوز کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہر ایک بزنس مین کے لیے فائدے مند ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عماز بھائی جو ہیں وہ آپ کو بریفلی بتا دیں گے۔ میرا صرف میسج یہ تھا، میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ میں اپنی پیچھے جرنی پہ جاؤں تو بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں صرف دو لفظوں میں جو ہے اپنی جرنی ختم کروں گا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ ابھی میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، ایک ٹائم آئے گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہ بندہ مجھے میسج کرتا ہے، میں رپلائی کرنا گوارا نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا ٹائم میری مرضی، اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی، وہ مجھے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ سو ایوری تھنگ از پاسبل، جسٹ بلیو ان یور سیلف۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اگر مال خراب ہوا تو میں نے پھینک دیا اور میں نے دوبارہ کسٹمر تک وہ پروڈکٹ نہیں پہنچائی۔ الحمدللہ ہماری سفید مکس، کراچی مکس، بیل پوری کسٹمر کی پسندیدہ نمکو ہے، اور الحمدللہ ہمیں دن بدن ترقی کی راستے پر یہ جو کچھ بھی ہے، میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اسمائل فوڈ ہے تو میرے والد صاحب، اگر والد صاحب نہ ہوتے تو یہ کمپنی نہیں بن سکتی تھی۔ والد صاحب کی وجہ سے، ان کی گھر کی تربیت نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں پڑھنے کا شوقین نہیں تھا مجھے، تو میرے والد صاحب نے میری والدہ کو کہا تھا کہ یہ میرے کاروبار کو سنبھالے گا، اور والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عماز میرے بزنس کو آگے لے کے چلے، اور انشاءاللہ میں والد صاحب کی اس چیز کو باقی رکھوں گا، انشاءاللہ اس بزنس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ میرا یہ عزم ہے کہ اگر ہمیں چائنا سے چیز آتی ہے الیکٹرانکس آئٹم، اگر ہمیں امریکہ سپلائی کر سکتا ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی پروڈکٹ یورپ تک بھی پہنچائیں گے، انشاءاللہ دنیا کے 227 ممالک تک ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو پہنچائیں گے۔ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور مختصر کہوں گا کہ مجھے اپنے وطن سے بڑا پیار ہے۔ وہ پیار دینے والی ایک شخصیت ہے جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ شخصیت میری قسمتی سمجھیں، میں اس علاقے میں پیدا ہوا جہاں ایک شخصیت جو دارالعلوم دیوبند سے فاضل حضرت مولانا ضمیر احمد قریشی رحمہ اللہ، جنہوں نے جو شاگرد ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور میرا وطن عزیز پاکستان بنایا۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان کسی کا نہیں ہے، اس پاکستان کے اوپر ہمارا حق ہے۔ مولانا ضمیر احمد قریشی رحمہ اللہ کی ایک قول میں آپ کے سامنے بتا کے پھر میں مختصر کروں گا۔ میں نے مولانا کی زندگی جب پڑھنا شروع کی، میں نے مولانا کی زندگی 2017 سے پڑھی۔ کسی کو نہیں پتا کہ مولانا کون ہے، میں ان کا عاشق ہوں۔ حضرت مولانا ضمیر احمد قریشی رحمہ اللہ جیسی شخصیت ہمارے ہزارے میں نہیں، ہمارے پاکستان میں بھی نہیں۔ وہ شاگرد حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے ہیں، وہ شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان بناتے ہیں، اور مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے ختم نبوت میں امیر ہیں، ختم نبوت 1974 میں۔ تو دینی نسبت جو مجھے ملی، میں نے ایک مختصر واقعہ سناؤں گا۔ میرے دادا کے والد صاحب عبدال نام ہے ان کا، سردار عبدال، میرے پردادا لگتے ہیں۔ حضرت مولانا ضمیر احمد قریشی رحمہ اللہ سن 1956 میں بہنوتر میں ایک مسجد کو آگ لگی، اور صبح کے ٹائم میرے پردادا نے جا کے مولانا کو بتایا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ۔ مولانا سے میرا تعلق ہے، اور مولانا کے انشاءاللہ ویژن کو بھی اسماعیل فوڈ پاکستان جہاں مولانا کا جو ادارہ ہے، انشاءاللہ وہ ادارہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا کے ویژن کو بھی، مولانا کے آخری بات کر کے میں بات کو مختصر کروں گا۔ مولانا کہتے ہیں الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو۔ مولانا کہتے ہیں ہنر سیکھو اور تجارت کرو۔ اس ساری چیزوں کے اندر نا ہمیں
دین مل رہا ہے. یہ کالج، یونیورسٹیز، آئی ٹی. اب میں اپنے ساتھ متصر کروں گا کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی اسمائل ٹیکنالوجی کے نام سے مارکیٹ میں نیا برانڈ لانچ کریں گے. اور اسی محبت، مولانا کی محبت میں نے ایک عطر کا برانڈ لانچ کرنے کا ارادہ کیا ہے. انشاءاللہ مولانا ظہیر صاحب کے ساتھ مل کے جلد ہی 1 مہینے تک ہم مارکیٹ میں IK ہاشمی کے نام سے پرفیوم لانچ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے جو پلان ہے الحمدللہ ہر سال 29 دسمبر کو ہم ایونٹ کیا کریں گے، اور ایونٹ میں ہم اپنے کسٹمرز کو بلا کے بتائیں گے کہ ہماری کامیابی کا. میں سب کو ذائقہ بیکری والے وقاص بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. شکریہ. اور جو بھی یہاں اس خوبصورت مجلس میں آئے سب کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے شکریہ. اور جن لوگوں نے میرے ویئر ہاؤس بنانے میں مستری آزاد ان تعاون کیا، احمد بھائی، سب کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سفر بڑا مشکل تھا مگر میرے والد صاحب کی دعائیں، میری والدہ کی دعائیں، تو الحمدللہ یہ سفر ہمارا. ابھی ہم انشاءاللہ کیک کاٹنے کی ہوگی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد گفٹ ایکسچینج کی جائیں گے، پھر انشاءاللہ کھانے کا اہتمام بھی ہے، کھانے کا ہوگا. میں عمر بھائی کو بھرپور قسم کی باتیں کی، ان کا بہت بہت شکریہ. اصل دیکھا جائے تو بالکل حقیقت بھی یہی ہے. یہ ہمارے ابھی ایک گفٹ کی تقسیم کا ایک مرحلہ، آخری مرحلہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو آج کا ہمارا ویئر ہاؤس جو باقاعدہ طور پہ ایک ڈیجیٹل اور سائنسی اور سائنٹیفک بنیادوں پہ جو آج کے ویئر ہاؤس کی تقریب اور اس کے حوالے سے جو اس میں ہم نے بڑا جو ہے کہ ہماری رضوان صاحب نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اور جو اس ویئر ہاؤس کی تھوڑی سی ایک جھلک اس کے حوالے سے کہ کیسے انہوں نے اس کو ڈیجیٹل بنیادوں پہ اس کو بنایا ہے، استوار کیا ہے. تو رضوان بھائی کی یہ خواہش بھی تھی کہ ایک ہلکی سی جھلک، ایک نمونہ اس کا آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے کہ کس طرح سائنسی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دیگر بلنگ کے نظام کو اور ڈیلیوری کے نظام کو اور اپنے ٹریڈنگ کے سارے نظام کو کس طریقے کے ساتھ انہوں نے ڈیجیٹل پیمانے پہ لے کر جا چکے ہیں. اور خاص طور پہ جو ویئر ہاؤس کے حوالے سے یہ محمد رضوان آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، ایک نمونہ دکھانا چاہتے ہیں. تو میں محمد رضوان، یہ ویب ڈیولپر ہیں اسمائل فوڈ پاکستان کے، تو یہ اس کا آپ کو ایک نمونہ دکھا رہے ہیں. جس شہر میں، جس نگر میں، جس قریے میں موجود ہوں، وہ وہاں سے ہر پل اپنے ویئر ہاؤس اور اپنے ویئر ہاؤس میں کام کرنے والے تمام ورکرز سے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ سائنس کی ترقی اور سائنس کی برکت ہے، اسے میں برکت کہوں گا. تو اگلا مرحلہ سیلیبریٹ کرتی رہے گی اور اپنی کاروبار اور اپنے نظام کو مزید وسعت دیتی رہے گی. بہت شکریہ حاجی جہانزیب صاحب، آپ کو شکریہ. محمد امان صاحب، آپ کو شکریہ. یہ پروقار دن میں محسن، سردار محسن سے گزارش کروں گا کہ خزارہ آپ آ جائیں، آپ کا انتظار ہے. آپ کی خوبصورت شخصیت ہمارے سے دور کیوں ہے؟ سردار محسن بھائی آگے ہیں، تو یہ میں کہوں گا کہ ایک بار یہ زبردست کمال ہے، کمال ہے، کمال. محسن بھائی کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ آپ کی آمد اور آپ کی عزت سے ساری یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ بحال ہیں. آج آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. عماز بھائی مبارکباد کی